اس دین کے بارے میں دنیا میں یہ تصور آ گیا ہے کہ یہ ظلم کا دوسرا نام ہے. اس کی اصل جھلک دنیا کو دکھانا اس وقت کی پکار ہے. دنیا اب ویسی نہیں ہوگی جیسی 9/11 سے پہلے. اس بدلی ہوئی دنیا کا ایک نقشہ ٹرمپ کی شکل میں دیکھ لیں. روز سونے سے پہلے مودی کی ناک رگڑ کے سوتا ہے. انڈیا والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان سے لڑنے گئے تھے, ہمیں کیا پتا تھا چائنا بھی ہوگا. الو کے پٹھو, تمہیں نہیں پتا تھا, تم راستہ چائنا کا بلاک کرنے جا رہے ہو. چائنا جوتی مارے تو گوارا ہے, پاکستان کی جوتی بہت کڑوی ہے, وہ نہیں گوارا ہے. آپ نے ہندوستانی ہندو کو نفرت کے سوا کچھ نہیں سکھایا. مسلمان کا وجود ناپاک ہے, اسے ختم کر. اب جب آپ ختم کرنے بڑے اور آپ نے بتایا تھا کہ میری 56 انچ چھاتی ہے, انہوں نے تو آگے سے مڑ کے آپ کے دانت توڑ دیے. یہ اپورچونٹی جو ہمیں ملی یہ مودی کی بے وقوفی نے دی. ہمارے لاشعور میں ہندو تہذیب سرایت کی ہوئی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہندو نہیں نکل کے جا رہا. آپ دنیا کو اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھا دیں, سیاسی معاشی سماجی نظام جس کے لیے کہ پاکستان بنایا تھا. آپ کہیں کہ نہیں 18 سال تک یہ شادی نہیں کر سکتے. آپ نے نہ اللہ کی پرواہ کی نہ رسول کی پرواہ. جو عورت بیوہ اور مطلقہ اور اگر اس کے بچے بھی ہوں تو چونکہ بچوں کو یہ پسند نہیں ہے لہذا ماں دوسری شادی نہیں کر سکتی. یا تو وہ پورا پیکج لے لو, پورے شیطان بنو, یا پھر پورے اسلام کی طرف آؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کتنا بڑا ظلم ہے. حضرات محترم, آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو پہلا ہمارا یہاں پہ نشست ہوئی تھی, گفتگو ہوئی تھی, خطاب میں نے کیا تھا, اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ مایوس کن حالات میں بھی مسلمان امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ اس لیے مسلمانوں کو خود قرآن مجید میں بھی خوشخبریاں دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبریاں دیتے رہے. تو شکر اس بات کا بھی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کے دن کہنا چاہیے پوری امت مسلمہ کے سر فخر سے بلند کیے ہیں, اور خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا. وہ جو آپ کے کوئی عزیز بیرون ملک رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اب مسلمان انہیں کیسے ملتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کی حد تک ہی نہیں ہے, اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے, اور غیر مسلم بھی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ راتوں رات کس طرح نقشہ تبدیل کر دیتا ہے. یہی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسباب کی سطح پہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں ہوتی, بہت آسانی سے دل بدل جاتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ آیا, اور جو خوشخبری کی جس کی ہم نے بات کی تھی وہ خیر اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی اور اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. تو آپ سمجھیں کہ اس پر کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے موضوع کی طرف. تو موضوع میں جو بات ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اب پاکستان کے لیے مواقع کیا ہیں, پاکستان کے استحکام کی بنیاد کیا شے بن سکتی ہے, اور ہندوستان کے لیے کیا آگے جو ہے مستقبل اس کا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا, ان کا میں ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھ لوں, تاکہ پہلے وہ ذرا آپ ان آیات کے ساتھ اپنا ذہن جو ہے نا وہ ملا لیں, جوڑ لیں, جس کے نتیجے میں وہ جو حالات و واقعات ہم پیش کریں گے اس میں ہمیں کچھ شاید چیزیں بہتر انداز میں سمجھ آ جائیں. یہ سورہ انفال کی آیات ہیں, 24, 25 اور 26 نمبر آیت ہیں, اور سورہ انفال پوری کی پوری ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے, اور غزوہ بدر کے حالات پر تبصرے کے طور پر نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر آپ کو معلوم ہے سن 2 ہجری میں ہوا. مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے, مظلوم تھے, جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا, جن کی زندگی مکے میں اجیرن کر دی گئی تھی, جن کا جینا دوبر کر دیا گیا تھا, جنہیں طرح طرح سے اذیتیں دی گئی تھیں, بالآخر انہیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا, اور وہ پناہ کے حصول کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے, اور مدینہ میں آ کے 2 سال گزرے تھے کہ یہ مارکا پیش آیا جسے بدر کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے بڑا عجیب ہے. عام طور پہ یہ چیز لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. میں صرف تازہ کرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کسی کے سامنے آپ میں سے بھی نہ ہو تو وہ واضح ہو جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں تو وہ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں. مدینے سے آپ کا نکلنا ہوا ہے, جو قافلہ تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا مکے کی طرف, اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے.
اب ظاہر ہے تجارتی قافلہ ہے تو اس میں کتنے ایک اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوں گے، جو دستہ ہوگا، تو وہ تھوڑے سے تھے، تو اتنی ہی تیاری کر کے نکلے. آپ نے بس فرمایا کہ بھائی جو لوگ تیار ہو نکلو. تو اس وجہ سے اسلحہ بھی، یعنی ہتھیار بھی تھوڑے تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، ساز و سامان بہت کم تھا. اللہ نے نہیں بتایا کہ آپ کا مقابلہ کتنے بڑے دشمن سے ہونا ہے. جب آدھا سفر طے کر لیا، بدر اور مدینہ کے درمیان پہنچے، اب وہی آئی ہے کہ نہیں، قافلہ نہیں ہے، لشکر ہے. اور ایک قافلہ ہے، ایک لشکر ہے، دو میں سے ایک تمہارا ہے، تم بتاؤ کون سا چاہیے. پھر قرآن کہتا ہے تم میں سے اکثریت، یہی سورہ انفال میں ہی ہے، تم میں سے اکثریت یہ چاہتی تھی کہ جس میں کانٹا نہ چبھے وہ مل جائے. کون سا؟ یعنی قافلہ. لیکن یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ اس مختصر سے گروہ کو اس طاقتور گروہ کے ساتھ ٹکرا دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. تو دیکھو نا، پھر اللہ نے وہ کام کر دیا. اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر کے بھی نکلے ہوتے نا، پھر بھی کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ نے جو امر طے کر دیا تھا وہ پورا ہو کے رہا. تو اللہ کی اپنی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اس طرح پوری ہوتی ہے. اس وجہ سے مسلمان تھوڑے تھے، 313 تھے. ان کے پاس وسائل بھی کم تھے، تلواریں ہوں یا گھوڑے ہوں یا جو وسائل ہیں، اسباب، وہ بہت تھوڑے تھے. جبکہ مشرکین کا جو لشکر تھا وہ کیل کانٹے سے لیس تھا، 1000 کی تعداد تھی، رسالہ تھا گھوڑوں کا، یہ سب کچھ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اب ظاہر ہے ہم اس ساری بات پر اس گفتگو نہیں کر سکتے، ساری تفصیل، میں نے صرف پس منظر آپ کو بتا دیا. اب اس سے اللہ تعالیٰ ایک نتیجہ نکال کے مسلمانوں کے سامنے ایک مطالبہ رکھ رہے ہیں. مطالبے کی صورت میں وہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں. یہ ہے اس 3 آیتوں میں جو مضمون آیا ہے، اسے ذرا سمجھیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہو. کیا مطلب؟ جنگ کی بات ہے. ویسے تو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اللہ کی طرف. سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ ہے نا کہ ہم نے سنا ایک ندا لگانے والے کو کہ وہ ندا لگا رہا تھا ان آمنوا بربکم، کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. تو وہ بھی پکار تھی نا، ایمان کی پکار تھی. تو یہ جن کو خطاب کیا گیا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی پکار پر لبیک کہا تھا. تو اللہ کی ایک پکار تو سن لی تھی انہوں نے کہ ایمان لاؤ، ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد استقامت دکھاؤ. ایمان لائے ہو تو اب پھرنا نہیں ہے، مار کھاؤ، ہڈیاں توڑواؤ، انگاروں پہ لیٹو، تپتی ریت کے اوپر لیٹو، سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 4 اونٹ مختلف سمت میں دوڑا دیے جائیں، جسم کے پرخچے اڑ جائیں، جمے رہو، ڈٹے رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے اور جم گئے. یہ استقامت بھی پکار تھی نا. لبیک کہی یا نہیں کہی؟ کہی. اور اس کے بعد پھر پکار لگی اب گھر چھوڑو، رشتہ دار چھوڑو، برادری چھوڑو، گھروں سے نکلو، اجنبی دیس میں جا کے بسیرا کرو. گھر چھوڑنا آسان کام ہے؟ رشتہ دار چھوڑنا آسان کام ہے؟ یہ بھی تو ایک پکار تھی نا. اس پکار پر بھی لبیک کہی. اب ایک نئی پکار لگی ہے، اور یہ نئی پکار کیا ہے؟ اب اللہ کی راہ میں لڑو. اب جو ہے وہ جان کی بازی لگاؤ. وہ تو پہلے بھی لگائی تھی، لیکن یہ کہ اب مقاتلہ ہوگا. پہلے یک طرفہ تھا، مار کھا رہے تھے، وہ قتل کر رہے تھے، تم صبر کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا ہاتھ باندھ کر رکھو. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، ہمارا حکم تھا. لیکن آج ہمارا حکم یہ ہے کہ اب لڑو. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے. لڑو اب ان کے ساتھ یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. جنگ جاری رکھو ان کے ساتھ. اب یہ پکار ہے اور اس میں زندگی ہے. کیا مطلب؟ زندگی ایک تو اس معنی میں زندگی ہے
یہ ایک سفر ہے بندہ مومن کا اللہ تک پہنچنے کا، اور جب وہ کسی پکار پر لبیک نہ کہے سفر تھم گیا، سفر رک گیا، سفر ختم ہو گیا، آخرت کی زندگی برباد ہو گئی۔ تو اصل زندگی اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے میں ہے تاکہ آخرت بن جائے۔ یہ تو سادہ سا، یہ تو وہ معنی ہے جو ایمان کے تقاضے میں سامنے آئے گا۔ ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ اگر نہیں لڑو گے تو تمہاری اجتماعی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ تو 1000 کا لشکر آیا، کیوں آیا ہے؟ صرف تھپڑ مارنے آئے ہیں؟ چند آدمیوں کو قتل کرنے آئے ہیں؟ نہیں، وہ اس ارادے سے آئے ہیں کہ تمہارے جڑ وہ کھاڑ دیں، یہ کانٹا نکال دیں، یہ روز روز کی چاک چاک ختم ہو جائے، اس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ اگر جا کے سیرت کا مطالعہ کریں تو ابو جہل لوگوں کا جو ارادہ تھا کہ یہ یوم الفرقان ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا، یہ کہانی ختم کر دینی ہے، تو اگر لڑو گے نہیں تو ختم۔ تو گویا لڑنے ہی میں زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں، لڑنے میں موت ہے، ویسے بندہ مرتا ہے، لیکن ایک مرحلہ قوموں پر وہ بھی آ جاتا ہے، لڑنے ہی میں زندگی ہوتی ہے، نہ لڑو تو موت ہے۔ تو جب تمہیں رسول پکاریں اور اللہ پکارے، اللہ پکارے گا کیسے؟ اب اللہ آواز تو نہیں دے گا، حالات بنیں گے۔ وقت کا تقاضا اللہ کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ وقت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ حالات کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تو جب تمہیں اللہ پکارے اور رسول پکاریں اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اجتماعی زندگی کا سامان اس کے اندر ہے، اس پکار پر دل و جان سے لبیک کہو۔ اچھا، اب اگر آپ لبیک نہیں کہتے، یو ٹرن لیتے ہیں، یہ اچھا لفظ ہے ویسے، بجائے لبیک کہنے کے، آگے بڑھنے کے، لپک کر اللہ کی پکار کو قبول کرنے کے، اور نہیں بہت سخت قوم ہے، ان فیہا قومن جبارین، اور ہم تھوڑے سے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، اور ہمارے پاس تو کیا کریں، آٹا بھی نہیں ہے، ٹینکوں میں تیل بھی نہیں ہے، یہ بکواس کریں اگر، تو یہ سارے یو ٹرن کے بہانے ہیں نا۔ اگر یہ تو ایک تو مسئلہ یہ کہ دنیا میں تمہارا پھر بیج باقی نہیں رہے گا، تمہیں مٹا دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور زندہ رکھا جائے گا تو بےعزتی کرنے کے لیے زندہ رکھا جائے گا، زندہ رکھا جائے گا تو ذلیل کرنے کے لیے زندہ رکھا جائے گا، زندہ رکھا جائے گا تو تمہاری عورتوں سے خدمت لینے کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ میں نے ہلکا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے، بس اس کے علاوہ غلاموں سے آگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک دوسری بات بھی ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو اللہ کی پکار کو سمجھنا ہے، یہ جو وزڈم چاہیے اس کے لیے، وہ وزڈم اللہ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے یہ بصارت ہے نا، اس سے ہم سورج نکلا تو ہم نے دیکھا بھائی یہ پہاڑ ہے، یہ جو ہے نا وہ گلی ہے، یہ پتھر ہیں، یہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، لیکن آگے کوئی شے حائل ہو جائے تو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک جو وقت کی پکار ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک وزڈم چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکمت چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دانائی چاہیے۔ قرآن اسے نور بھی کہتا ہے، قرآن اسے رشد بھی کہتا ہے، اقبال اسے کہتا ہے یہ چشم دل میں نظر کا پیدا ہونا۔ جگر خوند ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، تو یہ ایک دل کی بینائی ہے جس سے وہ والی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو مومن کی گمشدہ متاع ہوتی ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سینس دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ جو بصیرت دی ہے یا حکمت دی ہے یا دانائی دی ہے یا وزڈم دیا ہے، اس کے تقاضے کے طور پر ایک پکار اللہ کی سامنے آئی، سمجھ میں آئی، اور آدمی نے لبیک کہنے کے بجائے بہانے بنائے، جھوٹ بولے، یو ٹرن لیے، اور یہ کہ جان بچائی، مال بچایا۔ اس کے نتیجے میں پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو، اس سمجھ کو سلب کر لیتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، ویژن نہیں رہتا، آگے نہیں دکھتا، پیچھے نہیں دکھتا، نہ ماضی سے سبق حاصل کر سکتا ہے، نہ مستقبل کو گس کر سکتا ہے۔
بس آفاق میں گم ہو جاتا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یہ الٹ ہو جاتا ہے. یہ اور اسی کو کہا گیا اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتا ہے. اب دل پر مہر کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اب آدمی کو دکھتا کچھ نہیں، اور ابو جہل کو نظر نہیں آتا تھا، یا ابو جہل جو ہے وہ کوئی حکمت کی دانائی کی باتیں نہیں کرتا تھا اسی لیے تو لیڈر تھا. یہ جو حکمت ہے کہ جو ان دیکھے حقائق سے وجود میں آتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مومن کی بصیرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر اب وہ نہیں رہتی. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی، وہ قندیل راہبانی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب اس کی سوچ میں، اس کے ویژن میں وہ ایسے خلا آ جاتے ہیں کہ وہ منظر پورا اس کے سامنے عیاں نہیں رہتا. یہ مور ہے. تو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کیا مطلب؟ اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہا، ایک تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں والی بات، ایک تو وہ مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور دوسری بات یہ کہ خود تمہارا جو ویژن ہے، تمہاری جو سمجھ ہے وہ سلب ہو جائے گی. اور تیسری بات وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو اسی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے. تو آپ نے نمازیں پوری، روزے پورے، حج فالتو، عمرے بے حساب، طواف لا تعداد، صدقے خیراتیں بہت. وہ جو پکار لگی تھی سر وہ مشکل تھی. وہ جو پکار لگی تھی وہ نہیں، قوم بڑی جبار تھی. وہ جو پکار لگی تھی، اللہ تعالیٰ 2 ایٹمی طاقتیں تھیں، وہ تو اربوں لوگوں کے مر جانے کا خطرہ تھا، سخت اندیشے تھے. اس لیے یہ تو دنیا بھی سمجھتی تھی کہ 2 ایٹمی طاقتوں کا لڑ جانا بہت نقصان دہ ہے، لہذا لیٹ جانا بہت حکمت کی بات ہے. ہم لیٹ اس لیے گئے تھے، اللہ اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ مارو، اس کے روزے بھی اس کی ناسوں میں تنو، ہر شے کی پھٹکار کرو اس کے اوپر، اور اوندے منہ گھسیٹ کے ڈالو جا کے دوزخ میں. میری پکار پر لبیک نہیں کہی تھی. یہ یہاں پہ آخر یہ کیوں کہا کہ لوٹ کے میرے پاس آؤ گے؟ اس لیے کہا کہ تمہاری اب میں جو یہ ساری بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں بدر سے جو منہ موڑ کے گیا، ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس سے پہلے ایمان کی دعوت پہ لبیک کہاں تھے یا نہیں کہا؟ اگر اس دن منہ موڑ جاتا، سارا کچھ زیرو ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ تو میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو پکار ہوتی ہے، اس سے منہ موڑنے کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ پہلی آیت ختم ہو گئی. اب آئیں دوسری آیت پہ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، فِتْنَةً، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس فتنے سے. اس فتنے کا ترجمہ میں بعد میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا. اس فتنے سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں چمٹے گا. یعنی جب وہ فتنہ آئے گا تو ظالم ہی رگڑے میں نہیں آئیں گے، ظالموں کے ساتھ نیکوکار بھی پیسے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، سب کو لپیٹ میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بشارتیں سنائی تھی نا، تو آج ذرا حق بنتا ہے نا دوسرا تصویر بھی دکھانے کا، کیونکہ آج آپ خوش ہیں. پچھلی دفعہ مایوس تھے تو خوشخبریاں سنائیں. آج آپ خوش ہیں تو ذرا دوسرا رخ دینا، دکھانا آپ کو بہت ضروری ہے. اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے. جب سزا دیتا ہے بہت سخت سزا دیتا ہے، شدید العقاب. لہذا اس سے یہ نہ سوچو کہ وہ جب رگڑے گا تو صرف ظالموں کو رگڑے گا، وہ رگڑے گا تو ظالموں کے ساتھ نیکوکار بھی رگڑے جائیں گے. دنیا میں جو اللہ کی سزا آتی ہے نا کسی قوم کے اجتماعی جرم کے بدلے میں، دیکھیے ایک ہے انفرادی جرم، میں نے نماز نہیں پڑھی یہ میرا جرم ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا یہ آپ کا جرم ہے، اس نے جھوٹ بولا یہ اس کا جرم ہے. یہ انفرادی معاملات ہیں. یہ جو پکار والا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو پوری جماعت سے مطالبہ کیا گیا ہے، یہ اجتماعی جرم ہے.
اگر اس مطالبے کو کوئی پورا نہ کرے. پکار بھی اجتماعی اور انکار کی صورت میں جرم بھی اجتماعی. لہذا اس کی جب سزا آتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے لبیک کہی اور کس نے لبیک نہیں کہی, سارے ہی رگڑے جائیں گے اگر معتدبے تعداد میں لبیک نہ کہی گئی ہو. مثال موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے حکم دیا جنگ کرو, انہوں نے قوم کے سامنے رکھا, قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے, ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا, اور بھی تھے, یوشع ابن نون بھی تھے, اور بھی ساتھی تھے سچے لوگ, لیکن تھوڑے تھے, چند تھے. اس کی ایک سزا آئی اللہ کی طرف سے آئی کہ اب تم اس بستی میں 40 سال نہیں داخل ہو سکتے, اور یہیں صحرائے تیر میں بھٹکتے پھرو گے, رستہ نہیں ملے گا, جانا کدھر ہے, شرق غرب بھول جاؤ گے. دیکھا دل پہ مور کیسے ہوتی ہے, یہ جو ہوتا ہے نا سینس آف ڈائریکشن ختم, تو جانا کدھر ہے نہیں سمجھ آ رہی, ادھر ہی گھومتے رہو گے. صحرائے تیر میں کتنا 40 سال گھومتے رہو گے. اب آپ سوچیں کتنا مشکل کام تھا. 4 پارٹیاں بناتے, ایک کو شرق بھیجتے, ایک کو غرب, ایک کو شمال, ایک کو جنوب. وہ کوئی 10 دنوں کے بعد, کوئی مہینے کے بعد, کوئی 6 مہینے کے بعد تو کوئی خبر آتی نہ کہ بھئی کدھر جانا ہے, نہیں سمجھ آئی, ادھر ہی بھٹکتے رہے, 40 سال بھٹکتے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو لڑنا چاہتے تھے نا, آپ کے کچھ ساتھی بھی تو لڑنا چاہتے تھے, تو وہ کیا بچ گئے اس چیز سے؟ نہیں, وہ بھی قوم کا حصہ تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کا اسی دور میں انتقال ہوا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آئی, جب اس اجتماعی غلطی کی سزا ملتی ہے تو اس سزا میں بدکاروں کے ساتھ نیکوکار بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اب ہماری جو صورت ہے اس میں ذرا اس کا تصور کیجئے, فرض کریں ہمارے ٹینکوں میں تیل نہ ہوتا جیسے کہ پچھلے دور میں نہیں ہوتا تھا, یا ان کے پرزوں کو زنگ لگ گیا ہوتا جیسے کہ لگ جاتا تھا, یا ہم پرویز مشرف صاحب کی حکمت ہی پہ چلتے کہ انہوں نے پوچھا کہ بیٹھو گے کہ لیٹو گے, تو ہم نے کہا لیٹیں گے, وہی ہوتا. اور اس کو حکمت بتائیں گے کہ مومن کی یہ متاع تھی جو میں نے حاصل کی ہے ماشاءاللہ, مال بچانا, جان بچانا, مومن کی یہ حکمت ہوتی ہے. تو اب اگر یہ کر لیتے تو وہ انہوں نے رک جانا تھا, چھوڑ دینا تھا. اچھا, اب اگر وہ اللہ نہ کرے اگر انہیں موقع مل جاتا در آنے کا, اندر گھسنے کا, تو پھر وہ کہتے جو تم میں سے جان قربان کرنے والے ہیں وہ علیحدہ ہو جاؤ, ان کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کے بڑے وفادار ہیں, تو ان کو ہم بھی معاف کرتے ہیں, اور جو گناہگار ہیں ان کو ہم رگڑیں گے. یہ ہوتا. یا وہ کہتے نہیں ہم دیوبندیوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے, البتہ بریلیوں کو نہیں چھوڑیں گے. یا وہ کہتے نہیں بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کو, حنفیوں کو معاف رکھیں گے, یہ جو لمبی داڑھیوں والے ہیں نا اہل حدیث, ان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ امین کہتے ہیں, ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. کوئی ایسی تقسیم ہوتی, یا ادھر سے کوئی ایٹمی حملہ ہو, میزائل آئے, وہ آ کے کوئی چھنٹی کرے گا. یہ ہوتا ہے جی, اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے, نہیں کھڑے ہوں گے, تو پھر آنے والی مصیبت کے لپیٹے میں سب آتے ہیں. وہ بھی آتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں, اور وہ بھی آتے ہیں جو نام. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف چند آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر خود بچنا چاہتے ہو تو اور بھی تیار کرو قربانی کے لیے, استقامت کے لیے, اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے. اس لیے کہ قوم نہیں کھڑی ہوئی تو سب رگڑے جاؤ گے. اب آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ جو ہم 6 سال پہلے چیخ مارتے تھے, میں کہتا بھی تھا نا یہ ایک چیخ ہے, تو کیوں مارتے تھے؟ رگڑا سامنے نظر آتا تھا, تو اس رگڑے میں صرف جو ہے نا وہ باجوے نہیں تو نہیں آنا تھا, بیچارے عباسی نے بھی آنا تھا. تو اس لیے چیخ رہے تھے کہ بیچ رگڑے کے ہم نے بھی آنا تھا. یہ ہے وہ شے جو آج بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے. جب اجتماعی کسی جرم کی سزا ملتی ہے تو پھر سب اس کے لپیٹے میں آتے ہیں. اقبال نے اسے بیان کیا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے. آدمی کے گناہ, فرد کا گناہ اس سے درگزر بھی ہو جاتا ہے, فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. قوم نے جو گناہ کیا ہو وہ فطرت معاف نہیں کرتی, اس کا رگڑا چڑھ کے رہتا ہے. آپ نے بزدلی دکھائی, رگڑے جائیں گے. آپ نے کمزوری دکھائی, رگڑے جائیں گے. آپ نے تیاری نہیں کی, رگڑے جائیں گے. نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف.
تو یہ جی دوسری آیت ہو گئی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اب آئیں تیسری آیت کی طرف، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مکے میں زیادہ تھے یا تھوڑے؟ 100-150 بندہ تھا، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبے ہوئے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ایک تو مٹھی بھر تھے، اوپر سے طاقت بھی نہیں تھی کہ مقابلے میں کھڑے ہو سکتے، دبے ہوئے بھی تھے، ان کے ظلم کا شکار تھے، مستضعفون فی الارض، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی بالکل ختم کر دیں گے۔ مکے میں یہ صورت ہو گئی تھی، تبھی تو ہجرت کی تھی۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ گاہ فراہم کر دی، ٹھکانہ دے دیا، پناہ گاہ دے دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، حالات بدل دیے، یہ نصرت مکے میں بھی ہو سکتی تھی، نہیں کی، وہاں سے نکالا، مدینے میں پہنچایا، اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی، تمہارا ہاتھ مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، اور یہ سارا کچھ تمہیں کھلایا پلایا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزار بنو، نمازیں پڑھو، شکر گزار بنو، روزے رکھو، شکر گزار بنو، حج کرو۔ وہ پہلی بات کیا کہی تھی؟ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، یہاں شکر کا مطلب پکار پر لبیک کہنا کرو، سیاق و سباق میں یہ معنی بنے گا۔ اور اب آئیں ذرا وہ جو سورۃ العادیات کی طرف، والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا والمغیرات صبحا، یہ جو ابھی انہوں نے کہا جی ہم نے سنت کے مطابق جو ہے نا وہ آپریشن لانچ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اس لیے کہ سورۃ العادیات میں یہی جو ہے نا تذکرہ آتا ہے، صبح کے وقت غارت کرنے والے۔ یہ پوری صورت ذرا سامنے رکھیں، وہ کیا کہتی ہے؟ یہ گھوڑے ہیں، گھوڑوں کا ذکر ہے نا، ایک مالک ہے جس کے وہ گھوڑے ہیں، اس نے پیدا نہیں کیے ہیں، اس نے بنائے نہیں ہیں، پیدا تو اللہ نے کیے ہیں، اس نے صرف دانہ ڈالا ہے، کھلایا پلایا ہے، دھوپ سے چھاؤں میں باندھا ہے، بس اتنی خدمت کی ہے اس نے۔ اب یہ مالک کی پکار تھی کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، گھوڑے کو کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی؟ وہ تو دانہ کھا رہا تھا، گھوڑے کا تو کوئی مفاد نہیں تھا حملہ کرنے میں، مالک کی ضرورت تھی جس نے گھوڑے کو پالا تھا کہ اب حملہ کرنا ہے۔ تو مالک نے لگائی ایڑ، گھوڑے پہ بیٹھا، ذہن ڈالی، ایڑ لگائی، رسپونڈ کیسا آیا اس کا؟ جتنی اس کی طاقت تھی اتنی طاقت سے دوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کی ٹاپ پڑی زمین کے اوپر تو آگ نکلی، یعنی اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس پکار پر لبیک کے، اس حکم کو ماننے میں جتنی طاقت تھی ساری لگا دی۔ پہلی بات، آرام چین سکون بھی نہیں دیکھا۔ صبح کے وقت جب یہ اصل میں یہ صبح کا ذکر آیا یہاں پہ، وہ عام طور پہ ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے، یہ جو حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، یہ صبح سے بھی پہلے کا ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نیند بہت گہری آئی ہوئی ہوتی ہے، تو غافل ہوتا ہے دشمن۔ اسمال آرز آف دا مارننگ، اس میں ٹوٹ پڑو، وہ غافل ہوں گے، اس سے پہلے کہ سنبھلیں اڑا دو، یہ وقت ہے۔ تو یہ اگر ان کے آرام کا وقت ہے تو اپنے بھی تو آرام ہی کا وقت تھا، اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے آرام چین سکون کی پرواہ نہیں کی۔ اور اگلی بات، یہ جو صفوں کے اندر گھسنا ہے، گھوڑے گھسے نا، یہ جو صفوں کے اندر گھسنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تلوار چلے گی تو جسم پر آئے گی، نیزہ چلے گا تو جسم پر آئے گا، تیر چلے گا تو جسم پر آئے گا، اس کی پرواہ نہیں کی، اس سب کی کو گواہ بنایا۔ اور اس کا جو ہے نا وہ آگے نتیجہ کیا نکالا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ اس نے بنایا، پیدا کیا، کھلایا پلایا، ماں باپ دیے، پورا ماحول دیا، جو سارے اس کے لیے اہتمام کیا، رب الرحیم الرحمن،
उसने एक पुकार लगाई, ये बैठ गया। और इस इंसान ने जरा घोड़े को सिर्फ दाना डाला, घास डाली, थोड़ा ख्याल रखा, इसने पुकार लगाई, घोड़े ने कैसा वालेहाना इसकी पुकार पर लब्बैक कहा। तो घोड़े का तर्ज अमल गवाह है कि ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अब शुक्र का समझ आया कि जब अल्लाह की पुकार लगी तो फिर ये नहीं देखा कि मेरा क्या नुकसान होगा, फिर ये नहीं देखा कि नतीजा क्या निकलेगा, फिर ये नहीं देखा कि मैं कामयाब हूंगा कि नाकाम, और सुरखरू हूंगा ये कि मेरा खाक आलूद, और मैं बचूंगा या मैं काम आ जाऊंगा ना। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। उसकी पुकार है तो मैं तो उस पर लब्बैक कहूंगा। उसने पुकारा है, वापस नहीं फेरा कभी फरमा जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज जरस की। ये शान है, ये घोड़े की शान आपने देखी ना, ये शान है या नहीं? तो गोया अल्लाह की डिमांड, अल्लाह ने ये क्यों बयान किया? उसकी डिमांड इंसान से ये है, शहादत बर वजूद खुद जे खूने दोस्तां खाई। फरिश्ते इबादत करने के लिए बहुत थे, नमाजें पढ़ने के लिए, सजदे करने के लिए, रुकू करने के लिए, तस्बीह करने के लिए, बहुत तकदीस व तखमीद के लिए। जो मकाम बंदगी दीगर, मकाम आशिकी दीगर, जे नूरी सजदा मी खाई, जे खाकी बेशजा खाई, चुना खुदरा निगेदारी बहीं बे नियाजी हा, शहादत बर वजूद खुद जे खून दोस्ता खाई। फरिश्ते थे, इबादत करते थे, लेकिन ये जो आशिकी का मकाम है, मोहब्बत और इश्क का मकाम है, ये उससे बहुत बुलंद मकाम है। फरिश्तों से अगर सजदा चाहिए तो इन आदमियों से सजदे से बढ़कर चाहिए। वो खुद तो पोशीदा हो गया, बेनियाज है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी खुद नुमाई की, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे वजूद की गवाही मेरे दोस्त दें, अपने खून से जो है ना मेरे वजूद की गवाही दें। ये उसकी डिमांड है, ये उसकी पुकार है। तो असल में अब आपको समझ आई, शुक्र असल में ये है, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जान दे के भी शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन ये कि वो कबूल कर लेगा। तो ये है जी, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ये शुक्र है। अब आपको यानी तुम्हें खिलाया, तुम्हें पनाह दी, तुम्हें रिज्क दिया, तुम्हें अयाशियां कराई, ये इस दिन के लिए था कि ये जो कुफर और बातिल का जो हक और बातिल का जो मार्का है, इसमें तुम अपनी जान की बाजी खेलो, पीछे मत हटो। तो सबसे पहले तो ये चीज सामने रखें, ये एक शुक्र का तकाजा आपके सामने आ गया। अब मैं थोड़ी दूसरी गुफ्तगू आपके सामने करके इस शुक्र पर आखिर में फिर आऊंगा, इसे ज़हन में रखना है आपने। तज़कीर की हद तक बात हो गई, लेकिन यह कि इससे हमने कुछ नतीजे भी निकालने। अब जो कुछ भी हुआ 10 मई के बाद, तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। आपको पता है आज से कोई 24 साल पहले 9/11 हुआ था, और बुश ने एक तकरीर की थी। उसने कहा था कि अब एक नई दुनिया का आगाज़ है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब नई दुनिया शुरू हो रही है। दुनिया अब वैसी नहीं होगी जैसी 9/11 से पहले थी। तो आपको मालूम है कि उसके बाद दुनिया वो नहीं रही। पहले दुनिया होती थी, उसमें कोई आखिर अखलाक, कानून, कोई हदूद, कोई यूद किसी न के दिखलावे के लिए था। उसके बाद जामा उतार के दुनिया बिल्कुल जो है ना वो जिसे आज के वो मोदी कहते हैं न्यू नॉर्मल, गोया बद अखलाकी, बद किरदारी, कानून शिकनी, वही एक नॉर्मल रूटीन बन गई। झूठ बोलना नॉर्मल शय हो गई। वजीर झूठ बोलेंगे, कोलन पावल झूठ बोलेगा इराक पर हमला करने के लिए, पूरा झूठा बयानिया गढ़ेगा, बाद में साबित भी हो जाएगा झूठ था, लेकिन शर्म किसी को नहीं आएगी। ये न्यू नॉर्मल था, प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन एक न्यू नॉर्मल था उस दौर में। तो दुनिया बदल गई। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं, 10 मई ने दुनिया फिर तब्दील कर दी। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा, दुनिया बदल गई। बाकी दुनिया की इस वक्त हम बात नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारा मौजू है, उनकी बात करेंगे। 1947 में ये 2 मुल्क बने हैं। इलाका तो बहुत कदीम है, आबादी भी यहाँ बहुत पुरानी है, बड़ी पुरानी तहजीब है, लेकिन ये 2 अलग-अलग मुल्क अब जो जोग्राफिया है ये 1947 में वजूद में आया है। एक मुल्क जो था उसकी बुनियाद, जड़, असास सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान।
دوسرے ملک نے اس سے اختلاف کیا نہیں. ہم ہر اعتبار سے ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہمارا جو ہے نا بنیاد اور اساس ایمان ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اور اس کے نتیجے میں ہماری تہذیب تم سے مختلف ہے, ہمارا تمدن تم سے مختلف ہے, ہمارے قوانین تم سے مختلف ہیں, ہمارا سیاسی معاشی سماجی نظام تم سے مختلف ہے, لہذا ہم ساتھ نہیں چل سکتے, ہمارے ہیروز مختلف ہیں, تو یہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, ہمیں اس بنیاد پر علیحدہ وطن چاہیے. لے لیا, یہ علیحدہ وطن تھا. اس وقت جو دنیا کے ماہرین تھے ان کا کیا خیال تھا؟ وہ خیال یہ تھا کہ دو ملک جو آزاد ہوئے ہیں ان میں سے یہ جو چھوٹا ہے یعنی پاکستان, اس کا مستقبل بہت سنہرا ہے, بہت روشن ہے, بہت تابناک ہے. کیوں؟ یہ ایک قوم کلمے کی بنیاد پر ہے, یہ بہت قربانی دینے والے ہیں اس کلمے کی بنیاد پر, تو یہ ان کا جو ہے نا یہ بڑی مضبوط بنیاد کے اوپر استوار ہیں. یہ اس وقت برطانیہ کے, اب مجھے اخبار کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, اس کا جو ایڈیٹر تھا اس نے 1947 میں یہ مضمون لکھا تھا کہ پاکستان کا مستقبل مجھے بہت روشن نظر آتا ہے, اور ہندوستان اس نے کہا یہ قوموں کا مجموعہ ہے اور اس کا مستقبل مجھے تاریک نظر, یہ اکٹھا نہیں رہ سکے گا, یہ بکھر جائے گا, یہ ٹوٹ جائے گا. 1986 میں 40 سال تقریباً سمجھے ہو گئے ہونے والے تھے, تو اسی اخبار کا جو اس وقت کا ایڈیٹر تھا اس نے پھر اداریہ لکھا. اس نے کہا کہ اس نے یہ اداریہ لکھا تھا. آج جب میں دیکھتا ہوں اب تو اس کی بات 180 درجے الٹ ثابت ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ مستحکم ہوگا, مضبوط ہوگا, ترقی کرے گا, اس کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے, وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے, بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے اس میں سے, اور جو رہ گیا ہے اس کی بھی حالت بہت پتلی ہے. معاشی طور پر جیسے وہ دنیا میں ابھی بھی تانے ملتے ہیں کہ بھیک تو مانگتے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. اور پھر اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ سندھ کے اندر بھی ایک, یہ اصل میں مارشل لا تھا نا ضیاء الحق صاحب کا, تو وہ ایک جو ہے نا ایم آر ڈی کی تحریک اس وقت چل, جو حالات آج کل بلوچستان میں ہیں اس سے ملتے جلتے حالات جو ہے نا وہ سندھ میں تھے, اور بھی مسائل تھے. افغانستان میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا, اور اگر روس غلبہ پا لیتا ہے تو پھر آپ سوچیں کیا ہونا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اس پاکستان کے حالات تو آگے مستقبل بہت ہی تاریک نظر آتا ہے, اور اس کے مقابلے میں انڈیا, اس کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے. بالکل الٹ بات ہو گئی. آج 2010 میں اور 2025 میں 10 مئی 2025 کے بعد وہ جس نے 1947 میں مضمون لکھا تھا اس تک ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. آج انڈیا کا مستقبل پھر سے تاریک ہو گیا ہے اور پاکستان کا مستقبل روشن ہو گیا ہے. اس کی کچھ علامات آپ کے سامنے آ گئی. سب سے پہلے یہ کہ جو مورال ہمارا زمین پاتال کو چھو رہا تھا, ایک دم قوم کے اندر ایک ولولہ تازہ آپ نے محسوس کیا یا نہیں؟ یہ زندگی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب آپ کو سمجھ آئی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. زندہ کیا اس جنگ نے یا مارا؟ زندہ کیا. نہ لڑتے تو مرتے, کھڑے ہو گئے, اللہ نے مدد کی, نئی زندگی یہ تازہ پیدا ہو گئی. یہ بات میں نے کہی بھی ہے, پبلکلی بھی کہی ہے, لیکن یہ کہ میرے دوست اس سے واقف ہیں جو قریب ہیں, کہ کچھ عرصے سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں صرف جنگ بچا سکتی ہے. جو بھی ہمارے انڈیکیٹرز ہیں نا, جو بھی اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, سیاسی حالات ہوتے ہیں, معاشی حالات ہوتے ہیں, ارد گرد کے حالات ہوتے ہیں, سماج کے اندر مختلف جو پھوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں, جو کرپشن ہے سارا کچھ, اس سب کو جمع کر کے دیکھیں نا, ایک ہی نسخہ کیمیا ہے جو کام آ سکتا ہے, اور وہ جنگ ہے. لیکن اتنا حکیم ہم میں سے کون ہوتا کہ جو اسے مول لیتا؟ اللہ نے تھوپ دی تو بہرحال وہ نتیجہ نکل آیا کہ وہ یعنی ایک صورت بنی, معمولی سی صورت, 4 گھنٹے کی جنگ کیا جنگ ہوتی ہے جی, لیکن 4 گھنٹے ہی کی جنگ کام کر گئی. تو قوم کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا ہو گیا, پوری دنیا میں ڈنکا بھی بچ گیا. اور چینی تو ہمیں مطلب وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے آگے جو ہے نا وہ جادوگروں نے سجدہ کیا تھا, ان کا بس نہیں پڑتا, لیکن یہ کہ وہ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں.
یہ حقیقت ہے. یہ چلیں وقت دیکھ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. چینی ٹیکنالوجی ہوگی کچھ، لیکن مانیں گے اس دن جس دن چینی اس ٹیکنالوجی کو خود استعمال کر کے تو ثابت کریں. ابھی تو یہ ڈنڈا ہمارے ہاتھوں نے چلایا ہے تو کچھ اس کا نتیجہ نکلا ہے. وہ ڈنڈا چلانے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، چلے تھوڑی سی ہلکی سی بات ہے. ہمارے علاقے میں بات پرانی مشہور ہے، ہم نے وہ لوگ کریکٹر نہیں دیکھے لیکن ہے بات سچی. 2 متصل گاؤں ہیں، تو دونوں گاؤں میں ایک چیز کو ایک جیسی تھی کہ 2 بھائی تھے. 2 بھائی ادھر ایک گاؤں میں تھے، 2 بھائی دوسرے گاؤں میں تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. اور ملتی جلتی بات یہ تھی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا دونوں جگہوں پہ. چھوٹا بھائی جو ہے نا جرگے ورگے کرتے رہے دونوں، لیکن کون جرگوں کی مانتا ہے. سنتاس منصوبہ جو ہے نا وہ اگلے اٹھا کے منہ پہ مار دیتے ہیں، تو طاقتور کہاں جرگے کی مانتا ہے، نہیں مانا. آخر وہ جو دوسرے گاؤں والا تھا نا، اس میں جو بھائی تھا نا، اس کو آیا نا غصہ چھوٹے کو. اس نے وہ ہمارے ہاں سب سے مضبوط لکڑی ہوتی ہے کوہو کی، یہ زیتون جو ہوتا ہے نا، وہ جو جنگلی زیتون ہوتے ہیں وہ کوہو کہتے ہیں اسے. اس کا کوئی ڈنڈا بنایا اور بڑے بھائی کی لگائی پھینٹی اور اس سے اپنا کھیت چھین لیا. پورے گاؤں ہر طرف مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی زمین حاصل کر لی. جیسے پاکستان کا ڈنکا بج گیا ایسے اس کا بھی ڈنکا بج گیا. اب یہ جو دوسرے گاؤں والا تھا، اس نے سوچا یار یہ بات ٹھیک ہے، میں بھی یہی کام کروں. یہ گیا اس کے پاس، اس سے کہا یار وہ ٹیکنالوجی چاہیے. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے وہی میرا بھی مسئلہ ہے. اس نے بہت سمجھایا کہ دیکھیں بھائی یہ چلانی پڑتا ہے، یہ ڈنڈا یہ خود نہیں چلتا. تو اس نے کہا نہیں یہ آپ مجھے دے دیں، میں چلا لوں گا، فکر نہ کریں. ان کا ایک مسئلہ اور بھی تھا، دونوں بھائی فوجی تھے، بھائی بھی تھے فوجی بھی تھے. بدنصیبی یہ تھی کہ جو بڑا بھائی تھا وہ کوئی نائک یا والدار وغیرہ ریٹائرڈ ہوا تھا، چھوٹے والا وہ سپاہی واپس آ گیا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب یہ کہ جس دن وہ بڑے بھائی نے آ کے کھیت میں ہل جوتا، تو یہ آ کے اوپر منڈیر پہ جیسے نا اوپر والے کھیت میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا بھائی ہل کھول دو. اس نے سنا ہی نہیں. اس نے دوسرا نعرہ لگایا، اس نے نہیں سنا. 4-5 دفعہ پھر اس نے خود ہی جو ہے نا اپنا ایٹمی اسلحہ ظاہر کیا اور اس نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے میرے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا ہے؟ اس نے یہ اس پہ مڑ کے پوچھا کہ کون سا ڈنڈا ہے؟ کہتے جس سے فلانے خان نے فلانے خان کی ٹھکائی کی تھی وہ والا ڈنڈا ہے، تو ہل کھول دو. تو آپ اگر ہل سے واقف ہیں تو اس میں ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو آگے جا کے لگا ہوتا ہے، ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. اس نے اسی وقت لات مار کے نا وہ نکالا اور اس کے پیچھے جو بھاگا اس کی طرف. جب بھائی ایگریشن کے ساتھ اس کی طرف آیا نا بڑا، تو اس نے دوڑ لگا دی، ڈنڈے سے میں دوڑ لگا دی. اب وہ آگے اور یہ پیچھے، پہنچنے نہ دے. اسے اچانک ترکیب آئی، اس نے کہا ہالٹ. وہ ادھر پاؤں پہ پاؤں مار کے کھڑا ہو گیا جیسے فوجی کھڑے ہوتے ہیں. اب پھر اس نے خوب اس کی مرمت کی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ڈنڈا ابھی ہم نے چلایا ہے چینی ڈنڈا مانتے ہیں، لیکن یہ ہم نے چلایا ہے. جس دن چین نے خود چلایا اس دن مانیں گے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال وہ جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے. اب اصل میں یہ مسلمانوں کی کامیابی کو گوارا نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. انڈیا والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان سے لڑنے گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا چائنا بھی ہوگا. الو کے پٹھو، تمہیں نہیں پتا تھا؟ تم راستہ چائنا کا بلاک کرنے جا رہے ہو اور تم کیا سمجھتے ہو آج بھی افیون پی کے سوئے ہوئے ہوں گے؟ مطلب تم انسان کے بچے ہو، ایک ایٹمی ملک پر حملہ کرنے جا رہے ہو، دوسری ایٹمی طاقت کا رستہ روکنے جا رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ بیٹھا رہے گا. بنیا اتنا سادہ. تو ایک تو اس وجہ سے کہ وہ یہ نہیں کہ ہم پاکستان سے ہارے ہیں، چائنا سے ہار گئے. یعنی چائنا جوتی مارے تو گوارا ہے، پاکستان کی جوتی بہت کڑوی ہے، وہ نہیں گوارا ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے دنیا بھی یہ نہیں چاہتی، مسلمان سب کا مورال ڈاؤن ہے. تو اس میں یہ کہ ایک مسلمان ملک اس طرح کسی کی ٹھکائی کر دے تو یہ دنیا کو بھی اچھا. وہ بھی سارے چائنا کر رہے ہیں. اس لیے میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ جب چائنا نے خود استعمال کیا اس دن دیکھیں گے. ابھی تو وہ ہم نے کیا ہے، اور اس میں بہت سی اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور پاکستانی کا جگاڑ بھی ہوتا ہے. وہ ٹیکنالوجی ہم کسی کو نہ بتائیں نہ سکھائیں، وہ کیوں بتائیں؟ وہ تو ہماری اپنی مہارت ہے اور اس میں اللہ کا فضل بھی شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ تو خصوصی فضل تھا، وہ چائنا کے پاس نہیں ہے، وہ صرف ہمارے پاس ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بہرحال اس کا نتیجہ سب کا کیا نکلا، یعنی بدل گئی دنیا. اس بدلی ہوئی دنیا کا ایک نقشہ ٹرمپ ہی کی شکل میں دیکھ لیں.
روز سونے سے پہلے مودی کی ناک رگڑ کے سوتا ہے اور صبح کر کے پہلا جو ہے نا ثنا اور تقدیس پاکستان پہ بیچ کر اس کے بعد شاید ناشتہ کرتا ہے. بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے, انہوں نے بڑی کام کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کون سی چیزیں اس نے ہماری دیکھ لی ہیں. لیکن یہ دنیا بدل گئی. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا, جو مسلمانوں کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے اب سلوٹ مارے جا رہے ہیں, سلوٹ مارے جا رہے ہیں. اور اب انڈیا ذرا F-35 لے کے دکھائے. ایک مہینہ پہلے آفر کر رہا تھا ٹرمپ اسے کہ F-35 لے لو, اب انڈیا لے کے دکھائے. انہیں کہنا یار وہ رافیل والا اشر نہیں کرانا ہمارے F-35 کا, بس ٹھیک ہے, بس یہ عزت اللہ نے رکھی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس ہی ٹھیک ہے, تو بس چھوڑو تم. اور وہ آپ کو حالت نظر آ رہی ہے, کسی نے نہیں دینا اب انڈیا کو. یہ فرق پڑ گیا ہے, مرنے والا زندہ ہو گیا اور جو زندہ تھا وہ, میں ابھی آپ کے سامنے اور بات بھی رکھتا ہوں, ذرا آپ اس کو سامنے رکھیں. اس سب کے نتیجے میں ہمارے اندر الحمدللہ دو قومی نظریہ جاگا ہے. نظریہ پاکستان کی طرف مراجعت ہوئی ہے, جس کو ہم بلا بیٹھے تھے. جس قوم کی لیڈرشپ کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی تھی, وہ پوری سورہ صف پڑھ جاتے ہیں. یہ تبدیلی ہے نا, یہ رجیم چینج ہے. انڈیا اب رو رہا ہے کہ یہ تو جرنیل نہیں ہے, یہ تو ملا ہے. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ملا ہیں. تو اس سارے کے ساتھ ہمیں تو تقویت ملی ہے, ہمیں زندگی ملی ہے. جس میں زندگی تھی ہماری, تھی بھی, مل بھی گئی. دوسری طرف جو نفرت کا بیج ان 80 سالوں میں انڈیا میں بویا گیا پاکستان کے خلاف, اصل میں وہی نفرت اب ایک آگ بن کر انڈیا کو بھسم کرنے والی ہے. کیوں؟ آپ نے ہندو کو, عام ہندو کو نفرت کے سوا کچھ نہیں سکھایا. یہ سکھایا کہ یہ مسلمان کا وجود ناپاک ہے, اسے ختم کرنا ہے. اب جب آپ ختم کرنے بڑے, اور آپ نے بتایا تھا کہ میری 56 انچ چھاتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں جدھر شف کرتا ہوں ادھر سب بھسم ہو جاتا ہے, انہوں نے تو آگے سے مڑ کے آپ کے دانت توڑ دیے. اب ان کو جا کے کیسے چپ کرا کے بیٹھیں گے؟ آپ نے انڈین میڈیا دیکھا ہے, آپ کو بیوقوف لگتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا, احمق لگتے ہیں. ساری دنیا ان کو احمق کہہ رہی ہے, وہ پھر وہی لائن لے رہے ہیں. کیوں؟ وہاں سودا یہی بکتا ہے. ان کی پبلک اب ایسی بن چکی ہے, بہت ہاسٹائل پبلک ہے وہ. اب اگر ان میں مودی ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کرے گا تو مودی ختم ہوگا, اور آنے والا کوئی گاندھی نہیں ہوگا, مودی کا باپ ہوگا. کیونکہ پبلک کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتی ہے جمہوریت. تو جو مودی سے زیادہ بدماش ہوگا وہ آئے گا. اور یہ جو انتہا پسندی ہے یہ ملکوں کو یہاں پہنچاتی ہے جہاں مودی نے ہندوستان کو پہنچایا. عقل مندی اگر کسی شے کا نام ہوتی ہو عقل نام کی کوئی شے مودی میں, تو وہ جا کے امریکہ کا الائی بنتا ہے یا چائنا کا الائی بنتا ہے. ابھرتی ہوئی طاقت ہے, سامنے نظر آتا ہے. اور اگر 1.5 ارب ملک کا صدر یا وزیر اعظم جا کے چائنا کے ساتھ دوستی کرتا تو وہ نہ کرتا اس کے ساتھ, اور اس کے مقابلے میں ہم 25 لاکھ والوں کی کیا حیثیت ہوتی؟ یہ اپورچونٹی جو ہمیں ملی یہ کس نے دی؟ مودی کی بے وقوفی نے دی, حماقت نے دی, احمق پنے نے دی. اور کیوں؟ پیچھے وہ والا زور ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ انتہا پسندی احمق ہوتے ہیں. یہ 9/11 کر کے تو بھنگڑے ڈالتے ہیں, اور پھر جو اوپر سے آنسلاٹ آتی ہے اس کو جیل بھی نہیں سکتے. یہی مودی کے ساتھ بھی ہوا. ہم تو اس سے بچ گئے, اللہ نے کیا, لیکن مودی تو اس رگڑے میں آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ والا جو چیز ہے یہ انڈیا کو اندر سے کھائے گی. سسٹم اگر اس کے آگے ریزسٹ کرے گا تو وہ سسٹم کو توڑے گی. سسٹم کو توڑنے کا مطلب ریاست کو توڑے گی. اور ایک اور بات ہوتی ہے یہ جذباتی لوگوں کی کہ جہاں پہ دانت کھٹے ہوں ادھر سے ہٹو پیچھے, اور جو کمزور ہو اس پہ ٹوٹ پڑو. لہذا اب انڈیا میں فسادات انیویٹیبل ہیں.
ہوں گے مسلم کش ہی، لیکن صرف مسلم کش نہیں ہوں گے، عیسائی بھی رگڑے میں آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، ساری جو مائنورٹیز ہیں وہ ساری وہ جو ان کا جوش و جذبہ ہے اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ یہ چیز انڈیا کو مضبوط کرے گی یا کمزور کرے گی؟ اس سے ان کی معیشت ترقی کرے گی یا معیشت جنازہ نکلے گا؟ یہ ٹرمپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے ایپل والے کو کہتا ہے کہ پیسے کڈ۔ تو یہ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو 15 سال مودی نے لگائے ہیں، تو یہ صرف سیاسی طور پر ہی یہ انتہا پسندی نہیں آئی ہے۔ ان 15 سالوں میں فوج میں بھی وہی لوگ اوپر لائے گئے ہیں جن کے اندر یہ جراثیم یا یہ بیج تھا، یہ زہر تھا۔ ان 15 سالوں میں عدلیہ میں بھی اوپر وہی لوگ لائے گئے ہیں جو آخر دیکھیے نا، یہ جو مسجدوں کا کیس آتا ہے، عدالتیں ٹھکا ٹھک فیصلے کر رہی ہوتی ہیں ہندوؤں کے حق میں، کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ سارے بائسڈ لوگ ہیں، سارے ہندو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں جو عدالتوں میں لا کے بٹھائے گئے ہیں۔ پولیس میں، انتظامیہ، باقی ڈپٹی کمشنر تھا جو ابھی مارا ہے پاکستان نے، جو وہاں پہ ساری ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا۔ تو یہ پورا سٹیٹ کرافٹ جو ہے اس انتہا پسندی کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ریاست کیسے بچے گی جبکہ وہاں پہ کوئی نسلی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اتنی ڈائیورسٹی ہے؟ اسے تو صرف سیکولرزم بچا سکتا تھا، لہذا اس کا شیرازہ بکھرے گا۔ اس لیے میں نے 47 والی بات کا حوالہ دیا تھا، اس نے یہ چیز دیکھ کر وہ گیس کیا تھا کہ یہ ٹوٹیں گے۔ آج وہ چیز ایک عفریت بن کر ہندوستان پر مسلط ہو چکی ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، تمام ہندوستان میں جن کو تھوڑی بہت عقل ہے وہ کہہ رہے ہیں اس احمق نے مروا دیا ہمیں۔ یہ تو ہو گئی ایک، یعنی ادھر کا نقشہ ہو گیا، ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو گئی۔ لیکن دیکھیں اب ہمیں شعوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا شکر کا۔ اب میں وہ شکر کی طرف واپس آتا ہوں۔ ریاست کا شکر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک شکر تو یہ تھا نا، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ریاستی سطح پر سب سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ اللہ کا دین، اس کی گواہی دینا اپنے عمل سے۔ اس دین کے اوپر بہت دبے پڑ گئے ہیں۔ اس دین کا مطلب لے لیا گیا ہے دہشت گردی۔ اس دین کو سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم۔ دین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے اس میں عورتوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے۔ اس دین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں یہ جہالت کا دوسرا نام ہے۔ اس دین کے بارے میں دنیا میں یہ تصور آ گیا ہے کہ یہ ظلم کا دوسرا نام ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین کا جو ہے نا دیا ہوا دین ہے، رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے۔ اس کے بارے میں یہ سارے تصورات شیطانوں نے پھیلائے ہیں۔ اس کی اصل جھلک دنیا کو دکھانا یہ اس وقت کی پکار ہے۔ ایک پکار وہ تھی، اصل پکار یہ ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لایا تھا، جو مدینہ منورہ میں قائم کیا، لیکن اس کے بعد خود مسلمانوں کے ہاتھوں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے جس کی صورت بگڑتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ آج کے مسلمانوں کے ہاتھوں بالکل ہی مسخ ہو کے رہ گئی۔ اس اسلام کی اصل جھلک اگر ہم دنیا کو دکھائیں، اس وقت دنیا دیکھیں عدل کی تلاش میں ہے، ظلم کا دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے نا، وہ فطرت اصل میں کیا ہے؟ انسان پورے کی فطرت کیا ہے؟ ظلم کی مخالفت اور عدل کی جو ہے نا وہ تمنا۔ آج آپ نے دیکھا دنیا میں جن لوگوں کی فطرت میں کچھ نیکی بچی ہوئی ہے نا، سارے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا نہیں کھڑے ہو گئے؟ گورا ہے، کالا ہے، عیسائی ہے، ایون یہودی۔ تو انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ پسند کسے کرتا ہے؟ عدل۔ عدل اس کی گھٹی میں ہے۔ اللہ خود بھی عادل ہے، اس نے انسانوں کو جس فطرت پہ بنایا وہ اس میں عدل رچا بسا ہوا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ عادلانہ نظام لوگوں کو قائم کر کے دکھائیں۔ آپ داڑھی آپ کی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے پانچے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، اس سے کوئی دنیا کو نقصان نہیں ہو جائے گا۔ آپ ہر سال حج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر آپ دنیا کو اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھا دیں، سیاسی، معاشی، سماجی نظام جس کے لیے کہ پاکستان بنایا تھا، تو یہ پاکستان بننے کا شکر، اصل شکر تو یہ ہوگا۔
اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو دنیا جو حق کی تلاش میں ہے، پوری دنیا میں برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، ہر آدمی جو ہے نا ایک نئی سوچ میں اس وقت گرفتار ہے. یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ انڈیا میں ابھی یہ سارا کیا ہے. تو یہ ایک یعنی سیٹلڈ دنیا میں ہم نہیں رہ رہے، ایک ڈسٹرب دنیا میں رہ رہے ہیں. اس میں اگر آپ نظام عدل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں، پاکستان خود بخود وہ لائٹ ہاؤس بن جائے گا جو پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینارہ ہوگا. اور یہ اصل شکر ہے، یہ اللہ نے پالا پوسا کھلایا پلایا، ایٹمی طاقت بنایا، یہ ہمیں طاقت قوت دی، بچایا، حفاظت کی، بالآخر کامیاب کیا. تو جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں. اب دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایران میں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان میں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں سر، یہ سارا خاص سعودی عرب میں ہے، وہ ایک خاص ورژن ہے، مذہبی ہے، وہ معاملہ ریلیجیس معاملہ ہے، نظام نہیں ہے. اور ریلیجن بھی کتنا ایک خاص مسلک اس کی حد تک محدود. وہ ان میں پھر بھی چلیں، وہ جو ہے نا شیعوں کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، حنفیوں کو بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ ذرا چلے جائیں ایران، تو وہ تو ایک خالص جو ہے نا شیعہ ورژن ہے، وہ اسلام کا ورژن تو نہیں ہے، شیعہ ورژن ہے. یہاں تک آپ نے قبول کر لیا 100% ایسا ہی ایک حنفی ورژن ہے جو آپ کا افغانستان ہے. وہ کوئی ماڈل تو دنیا کے لیے نہیں بن سکتا. ابھی تو خیر شاید بچت ہے، پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو وہ لالٹین کا شیشہ انہوں نے کرائیٹیریا رکھا ہوا تھا، جس کی داڑھی اس میں فٹ آتی تھی، وہ سٹینڈرڈ سائز ہوتا تھا. اور اس دفعہ کی بھی خبریں کوئی اچھی تو نہیں ہے کہ اس دفعہ وہ تھا کہ نمازیں تراویحیں سب نے 20 پڑھنی ہیں. کوئی اہل حدیث ہے یا جو بھی ہے ہوا کرے، گھر میں ہوا کرے، نماز 20 رکعتیں، ادھر حنفی اسٹیٹ ہے. بھائی یہ دنیا کو اس سے کیا غرض ہے؟ جبکہ پاکستان کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ پہلے اقبال کو دیکھیں، جب انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، پہلی بات یہ کہی کہ یہ تو تقدیر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد خطہ وجود میں آ جائے گا. پھر ساتھ اگلی بات کہی، وہ بھی پاکستان کا نام نہیں آیا تھا، ایک آزاد خطہ وجود میں آ جائے گا. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. اور قائد اعظم نے پھر اس کی تشریح کی اور بار بار کی، اور ان کے سینکڑوں جو خطبات ہیں جن میں وہ آئی ہے کہ پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں، ایک نمونہ دکھا سکیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی ایک طرح کی نماز جو ہے نا سارے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیں، یا یہ کر دیں، یا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، یا کوڑے مارنا شروع کر دیں. جو قائد اعظم نے کہا وہ والا اسلام لے آئیں. اسلام کا اصول حریت جس میں آزادی ہو سب کو، اخوت بھائی چارہ ہو، مساوات. یہ نہیں کہ کچھ کی تعلیم تو ہو بیکن ہاؤس میں اور کچھ کی تعلیم ہو ٹاٹو پہ، پھر کہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا وہ کیلیبر والے لوگ ہیں، یہ ہمارا اچھا پوٹینشیل ہے، یہ ہمارے جو ہے نا وہ تلچھٹ ہے. نہیں، پہلے تعلیم کے مواقع سب کے لیے یکساں رکھو، پھر دیکھیں گے کس کا ٹیلنٹ ہے. ایک تعلیم یعنی مساوات کا پہلا اصول یہ ہے کہ سب کے لیے ایک یکساں تعلیم ہو. مساوات کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ سب کو یکساں علاج کی سہولت میسر ہو. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی ایک جیسی کوٹھی ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی کار ایک جیسی ہو، یہ مطلب بھی نہیں ہے. یہ معنی ہم نہیں لے رہے. لیکن مساوات کا یہ مطلب تو یہ ہے کہ تن کے کپڑے پہننے کا سب کو حق حاصل ہو. جو جن کو میسر نہیں ہے ان کو ریاست پرووائڈ کرے. چھت ہو کم از کم کسی لیول پر. بیریا ٹاؤن میں نہ صحیح، نور کالونی میں ہی صحیح، کسی جو ہے نا لیبر جو ہے نا ان کے لیے کوئی بنا دو سوسائٹی. چھت ہو، یہ کم سے کم ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے. یہ مساوات کا تقاضا یہ فراہم کرے ریاست. اگلی بات کیا ہے؟ تعلیم ہو مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ. ایک جیسا نظام تعلیم سب کے لیے ہو، کم از کم میٹرک تک تو سب کے لیے ایک جیسا ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ جو قابل ہو اس کو آپ اسکالرشپ دیں, جو نہیں ہو اپنے پیسوں پہ کوئی اور تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے میڈیکل کرے, وہ اس کے بعد آپ رکھیں, لیکن میٹرک تک تو سب کو ایک جیسی تعلیم دیں, علاج کی سہولتیں برابر رکھیں. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ہے مساوات کا تقاضا. اور اس کا ایک تقاضا اور بھی ہے, یہ وی آئی پی کلچر تو نہیں چلے گا. یہ کیا بات ہوئی جی, یہ تو سب مسلمان برابر ہیں, المسلم و کفر لکل مسلم. یہ والی چیزیں آپ اگر کریں, مجھے بتائیں آپ کو دنیا سے جنگ کیوں لڑنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے. لوگ اگر ایمان نہ بھی لائیں, یہ والا اسلام قبول کر لیں گے, نمازیں نہ پڑھیں, روزے نہ رکھیں, کلمہ نہ پڑھیں, تب بھی کہیں گے نظام ہمیں اسلام کا چاہیے. اور یہ والا نظام اسلام کی سب سے بڑی گواہی بن جائے گا. یہ والا نظام لوگوں کو ایمان کی طرف کھینچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا. یہ آیت اللہ بن جائے گا. آیت اللہ آدمی نہیں ہوتا, آیت اللہ نظام ہوتا ہے. یہ نظام قائم ہو جائے, اللہ کی نشانی ہے. یہ نشانی لوگوں کو ایمان کی طرف بھی کھینچ کے لے آئے گی, یہ عادلانہ نظام. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا شکر ہے, ہمارے حصے کا شکر یہ ہے. ہم نے ایک یوم تشکر تو منایا ہے, چلیں یہ بھی خدا کا شکر ہے, یوم جشن نہیں منایا, یوم تشکر منایا ہے. ویسے عام طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, رویے کے اندر انکسار ہے. اللہ کے احسان کا ذکر بھی ہے, اللہ کا جو حق بنتا ہے وہ دیا ہے. یعنی شکر باللسان کی حد تک میں گواہی دیتا ہوں کہ بھئی اس کا تو لحاظ رکھا گیا ہے. لیکن یہ جو میں نے اس تصور آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جی, اسی سے کچھ اندازہ ہوتا ہے. ابھی پرسوں ترسوں ایک قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے. قانون یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. جب تک عمر 18 سال نہیں ہوتی شادی نہیں ہو سکتی. اب یہ اسلامی جو بھی فقہ ہے اس کے سراسر خلاف ہے. اسلام میں تو بالغ ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی نکاح ہو سکتا ہے, بلوغت شرط ہے, عمر تو شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ 21 سال میں جا کے بالغ ہو, مطلب وہ جسمانی طور پر بلوغت کی بات کر رہا ہوں, عقلی بلوغت کی بات نہیں کر رہا, جسمانی بلوغت کی, یعنی وہ شادی کے فنکشن کے قابل ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو جا کے, یا ساری عمر نہ ہو. ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو شادی کے قابل نہیں ہو, ساری عمر ہی وہ بلوغت ان کو حاصل نہ ہو. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 10 یا 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جائیں. اب پتہ نہیں آپ وہ کون سی ویکسینیں لگا دیتے ہیں, ذرا جلدی کام ہو جاتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں 18 سال تک یہ شادی نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ کہ آپ نے نہ اللہ کی پرواہ کی نہ رسول کی پرواہ کی. بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے قائد اعظم کی پرواہ نہیں کی, یا آپ نے علامہ اقبال کی پرواہ نہیں کی, آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کی. بہت بڑی, یہ اتنی بات پہ اللہ ناراض ہو جائے تو کیے کرائے پہ پانی پھر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی نامعقول بات ہے. اب دیکھیں کہتے کیا ہیں, بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنی بیٹی 14 سال کی عمر میں کسی کے نکاح میں دے دے. بھئی یہ کسی کی پسند کا مسئلہ نہیں ہے, جس کی اپنی جبلت ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے, ایسے ہی ایک جنسی جذبہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اب اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا. تو ایک بھوک کا مادہ رکھ دیا میرے اندر جب تاکہ میں اس کی طرف کھانا کھانے کی طرف مائل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جو ہے نا وہ ٹیسٹ بڈز رکھتی ہے, کھانا کھاتے ہوئے لذت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ سوچیں اگر اللہ نے یہ ذائقے کی حس نہ رکھی ہوتی تو کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اور کھانا کھانا کتنا مشقت کا کام ہوتا ہے. نہ کوئی مزہ نہ کچھ, جناب چبائی جاؤ چبائی جاؤ چبائی جاؤ, ایک چپاتی ہو گئی, نہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 ہونی چاہیے. مصیبت. اتنا شاید مزدوری کرنا مشکل کام نہ ہوتا جتنا یہ کھانا کھانا مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذائقے کی جو ہے نا وہ رکھ دی, بندہ مزے لے کے کھاتا ہے, بلکہ فضول کھاتا ہے, رکتا ہی نہیں. حالانکہ رک جانا چاہیے, وہ نقصان دے گا نا, مزہ جو آ رہا ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا انسانوں کی نسل آگے بڑھے, اس نظر آگے بڑھانے کے لیے جنسی جذبہ رکھا.
اگر وہ محض حیوانوں کی طرح کا جنسی جذبہ ہوتا، اس کے ساتھ کوئی شے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی اس کے ساتھ کوئی سماجی بھی چیز نہ جوڑتا، اس کے ساتھ یہ لذت کا معاملہ بھی نہ رکھتا، تو پھر کوئی شادی کیوں کرتا؟ جیسے بھینسوں کے لیے پورے گاؤں میں ایک سانڈ رکھ لیتے ہیں تو اسی طرح کا کچھ کر لیتے، کیا ضرورت تھی یہ سارا جو ہے نا کھکھڑ مول لینے کا؟ لیکن اللہ نے اس کے ساتھ لذت کا ایک معاملہ ایسا رکھ دیا، اسے اتنا قوت والا جذبہ بنا دیا، اور جس سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بھی کہتے ہیں شادی میری کب ہوگی؟ جب اللہ کام کراتے ہو تو اسی طرح کراتے ہیں۔ اب جب اس کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو گیا، سنیے، بیدار ہو گیا، آپ کہتے ہو نہیں روکو اسے، ویسے تو نہ آپ کو مذہب سے غرض ہے، صوفیت سے تو آپ کو چڑ ہے، لیکن یہ یہاں پہ بندے کو صوفی بنا دو، نہیں روکو، قابو پاؤ، شاباش۔ 18 سال کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن کا حق حاصل ہے، اس سے پہلے آپ جلتے رہو، سڑتے رہو، مرو، جو مرضی کرو۔ اور پرابلم کتنی پیدا ہوتی ہیں، یہ کوئی فرائڈ سے پوچھے، ہم مولویوں کو چھوڑو نا یار، تم کہتے ہو مولوی ایسے ویسے، فرائڈ تو تمہارا ابا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو۔ ایک طرف وہ کہتا ہے سب سے پوٹنٹ جذبہ انسان کے اندر جو ہے نا یہ سیکس کا جذبہ ہے، اور اس کی اگر گریڈیفیکیشن نہ ہو، سیٹسفیکشن نہ ہو، پوری پرسنالٹی پرورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو سیکس فری سوسائٹی کا تصور آیا ہے، اس کی جڑ بنیاد اس نے رکھی ہے کہ اگر یہ قدغن لگاؤ گے تو یہ فساد پیدا کرے گا۔ تو بھئی آپ 18 سال سے پہلے قدغن نہیں لگا رہے تو یہ باپ پر تو ظلم نہیں کر رہے، ماں پر تو ظلم نہیں کر رہے، یہ جن کے جذبے کے اوپر قدغن لگا رہے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، یعنی پہلی تو وہ ہو گئی تھی اللہ رسول کے خلاف کر رہے ہو، دوسرا اپنے معاشرے کی تباہی کی بنیاد رکھ رہے ہو، جن کو دیکھ کے رکھ رہے ہو ذرا وہ پھر پورا پیکج لے لو۔ مطلب فرض کریں ویسٹ میں شادی کی عمر 20 سال یا 18 سال یا جو بھی انہوں نے فرض کریں رکھی ہوئی ہے، تو وہ قدغن لگا دیتے ہیں پہلے؟ نہیں، وہ تو ویڈ لاک جو ہے نا وہ اس کے بغیر بھی اگر کوئی ملوث ہوتے ہیں تو ان کے ہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ادھر آپ کے ہاں کیا ہے، اگر کوئی ملوث ہو گیا تو حدود آرڈیننس ہے، قید ہوگا، جیل سے نکلے گا نہیں۔ اب ٹین ایجر بچہ ہے، وہ ملوث ہو گیا اور جیل چلا گیا تو وہ جب نکلے گا تو پختہ عمر کو پہنچ کے نکلے گا۔ ظلم کی سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یا تو وہ پورا پیکج لے لو، پورے شیطان بنو تو کم از کم ایک فائدہ تو ہو جائے، یا پھر پورے اسلام کی طرف آؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک طرف آپ نے قدغن لگا دی، جو جائز رستہ ہے وہ نہیں ہو سکتا 18 سال کے بعد چھٹی، اور دوسری طرف آپ نے سزائیں مقرر کر دی، اگر کیا تو جیل جاؤ گے۔ نام کیا رکھا؟ بچوں سے ہمدردی ہے۔ یہ ہمدردی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگلی بات سنیں، کیوں جی سمجھدار نہیں ہوتے؟ سمجھدار کیوں نہیں ہوتے؟ اگر 18 سال کا بندہ کا بھی اگر آپ نے آج وہ پولیگرافی ٹیسٹ کا کوئی رکھ لیا ہے تو کوئی سمجھداری کا ٹیسٹ بھی رکھ لو۔ اگر 18 سال کی عمر کا بھی نہ سمجھدار ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے بندہ سمجھدار جا کے 40 سال کا ہوتا ہے، فلما بلغ اشدہ ہوا بلغ 40 سنہ، تب جا کے سمجھدار ہوتا ہے۔ تو پھر شادی کی عمر 40 سال رکھ دو۔ ایک بات یہ کہ جی باپ پسند نہیں کرتا، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، اگر باپ کا دل چیر کے دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ کون اپنی بیٹی اپنے گھر سے رخصت کرنا پسند کرتا ہے؟ یہ تو ایک معاشرتی ضرورت ہے، اور یہ آپ بچی کی زندگی کا خیال رکھ کر، دل پر پتھر رکھ کر تو آپ اپنی بچی گھر سے رخصت کرتے ہیں نا۔ یہ آپ کی خوشی تو نہیں ہوتی، یہ بچی کی خوشی میں آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو غمگین ہوتے ہیں، کئی دن کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، تو یہ ایک طرح کی موت ہوتی ہے۔ تو باپ تو کبھی بھی نہیں خوش ہوگا۔ اچھا، اگر دوسروں کی خوشی دیکھنی ہے، آپ ذرا سوچئے، اس بات پر بھی دھیان دیجئے۔ عورت کو خامد تو کسی بھی مر سکتا ہے نا، بیوہ ہو گئی، طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس کی بچے ہیں، بیوہ ہوئی ہے یا طلاق ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، یہ بھی جوان ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بچے پسند کریں گے کہ ماں شادی کرے؟ نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ بھی قانون بنا دو کہ جو عورت بیوہ اور مطلقہ اور اگر اس کے بچے بھی ہوں تو چونکہ بچوں کو یہ پسند نہیں ہے لہذا ماں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ نان سینس بات ہے،
समझ में आती है ना कि बेवकूफ़ों वाली बात है। जितने दलाइल दिए हैं सब इम्काना है, उसके पीछे ऐसे ही दलाइल दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं असल मसला क्या है। मसला ये है कि हैं हम मुसलमान, हमारे लाशऊर में हिंदू तहजीब सरायत किए हुए हैं, जिनके यहाँ असल में मसला यह है कि शादी तो एक जोड़ा है, एक दफ़ा बन गया, अब वो पक्का परमानेंट जोड़ा है, न तलाक है और न कोई दूसरी शादी है, और अगर मर्द मर गया है तो साथ औरत को भी सती कर दो। इस हद तक पक्का ठक्का जोड़ा बनता है। उधर ईसाइयों के यहाँ भी यही था। ये जो वेस्ट में कहने को बहुत आज़ादी है, लेकिन निकाह के मसले में उनके यहाँ भी पहले तो तलाक थी नहीं, एक दफ़ा निकाह हो गया अब कोई तलाक नहीं हो सकती। लेकिन ये बाद में हालात के जबर के तहत उन्होंने तलाक, लेकिन बहुत मुश्किल रखी है तलाक। वो आधी दौलत औरत लेके चली जाती है। ये हमारे वाला साहब नहीं है कि उसका महर दो और छुट्टी। वहाँ जिसने तलाक देना एक अजीम मुसीबत है। और अच्छा, वो तलाक लेना या देना बराबर है। ये हमारे यहाँ तो खुला का तस्वुर है, औरत तलाक लेगी तो महर भी छोड़ेगी। वहाँ ये मसला नहीं है, तलाक वो औरत ले या मर्द दे, दोनों सूरतों में आधी जो आपकी जो वरासत है उस वो ले जाएगी, मिल्कियत जो भी है, एसेट्स जो भी है, निसब शरीक हो जाएगी उसके अंदर। तो उन्होंने उसको तो रखा मुश्किल, यानी वो भी ये चाहते हैं कि एक दफ़ा शादी हो तो ये चले, एक ही करनी है। इसलिए उन्होंने मामला ये रखा है कि भाई पहले खूब छान फटक कर लो, वो 10 महीने साथ रह लो कि 10 साल साथ रह लो, और फिर जब तुम्हें मैचिंग हो जाए, अच्छी तरह से कल्चरिंग हो जाए और ये कि वो मजाज मिल जाएं और लगे कि हम चल पड़े, फिर शादी करो। बाकी शादी वाले काम उससे पहले दबाई रखो। तो वो तो कोई पाबंदी नहीं, कोई कानूनी वो नहीं। हाँ, ज़बरदस्ती करोगे तो फंसोगे, बाकी ये दोनों मिल के जो मर्जी अपनी रजामंदी से करो, वो तो कोई जुर्म है ही नहीं। अलबत्ता शादी करने से पहले ये करो। ये अपने मज़हब का भी ख्याल रखा और जिबिल्लत का भी ख्याल रख दिया। हिंदुओं के यहाँ वो मामला है कि उन्होंने कोई जिबिल्लत का ख्याल नहीं रखा, वो अपने जो है ना मज़हब को लेके चले। अब हम आके हम फंस गए दो चीज़ों के दरमियान। इस्लाम क्या था? वक्त थोड़ा है, मैं मुख्तसर अगर बात करूँ ना, इस्लाम मगरिब से मुख्तलिफ नहीं है। सेक्स के मामले में इस्लामी मजाज बिल्कुल वही है जो वेस्ट का मजाज है, बस एक फ़र्क है, वो वेडलॉक के बगैर उसको अलाउ करते हैं। इस्लाम छोटे बड़ी उम्र नहीं देखता, वो कहते हैं जब भी इस तरफ जाओ पहले जो है निकाह कर लो। निकाह इस्लाम में एक नॉर्मल चीज़ है, और जितना निकाह नॉर्मल चीज़ है इतनी ही नॉर्मल चीज़ तलाक भी है। आपने अपनी ज़िंदगी में 25 निकाह किए, 25 तलाकें दी, ये कोई अब नॉर्मलिटी नहीं है। आपको पता है हज़रत हसन की कितनी शादियां थी? आपको पता है हज़रत हुसैन की? 50 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब बताते हैं कि जब ये एक दफ़ा मौदूदी साहब की महफिल में बैठे थे, इस तरह का तज़किरा हुआ, तो कहते हैं मैंने कहा मौलाना मौदूदी से रहमतुल्लाह अलैह कि मौलाना ये इस्लाम के मजाज के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इतनी शादियां करना इस्लाम के मजाज के ख़िलाफ़ नहीं है। तो मौलाना ने फ़ौरन जवाब दिया, इस्लाम का मजाज हमने इन्हीं शख्सियात से समझना है। तो इस्लाम का मजाज ये। अब आप वेस्ट में देखें तो एक एक मर्द के क्या इतने इतने ताल्लुकात नहीं होते, बस फ़र्क क्या हुआ, यहां निकाह करते थे, वहां बगैर निकाह के होते हैं। आप अगर मेरी बात को मजीद आसानी से समझना चाहें, आप सब शरीफ लोग बैठे, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी बरादरी में, आपके इलाके में कोई 40 साल की खातून किसी 25 साल के लड़के को रिश्ता भेजे, आप क्या कहेंगे उसे? कौन सा ताना है जो उस औरत को नहीं देंगे आप? कौन सी बातें हैं जो पीछे बैठ के उसके खिलाफ नहीं करेंगे? अरब माशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भेजा या नहीं भेजा? खुद औरत होते हुए भेजा। वहाँ किसी ने इसे बुरा ख्याल किया? ये फ़र्क है हमारे माशरे और उस माशरे के दरमियान। तो जो समझने की चीज़ है वो क्या है? समझने की चीज़ ये है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है निकाह करना, और नॉर्मल बिहेवियर है तलाक देना। अब नॉर्मल चीज़ ये है कि बगैर निकाह के आपने ताल्लुक़ कायम किया।
آپ اسے نارمل لیں تو سوال ہی نہیں کہ بھائی اپنے 12 سال کا کیا کہ 14 سال کا کیا، اگر ان کی آپس میں انبن ہو گئی تو طلاق ہو جائے گی، تو جتنا نکاح نارمل تھا اتنا ہی طلاق بھی نارمل ہے، وہ کہیں بعد میں اور شادی کر لے گی، اسے برا تو نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے طلاق ہوئی ہے۔ یہ تھی عرب کی سوچ۔ اچھا نکاح بھی کتنا نارمل تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں، تو ایک دن حضور نے ان کا ہاتھ دیکھ کے کہا اچھا شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی، حضور کو نہیں خبر، اور ہم نے کرنی ایک ہوتی ہے پورے شہر کو خبر کرتے ہیں، تو وہاں اتنی ایک نارمل شے تھی، جیسے آپ نے کھانا کھایا ہے یا جیسے آپ نے کپڑے بدلے تو ایسے ہی آپ یہ بھی ہیں، اس میں کوئی، اس حد تک معاملہ ہوا۔ ایک صاحب دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلانی جگہ پہ رشتہ ہے، آپ جا کے میرے لیے رشتہ مانگیں۔ دونوں گئے، یہ باہر ٹھہرے وہ اندر گئے، انہوں نے جا کے رشتہ مانگا، وہ پوچھا کس کے لیے، کہتے فلاں کے لیے، یا اس کو تو نہیں دیتے، البتہ تم مانگو تو نہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، ادھر نکاح ہو گیا، واپس آ کے اپنے ساتھی کو بتایا یار وہ تمہیں تو نہیں دیا، مجھے دے دیا، میں نے کر لیا ہے۔ یہ بالکل یہ جو آج مغرب یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ نکاح والا مسئلہ ان کے ہاں نہیں ہے، باقی اس معاملے میں ان کا طرز عمل یا بیہیویئر بالکل وہی ہے جو عربیوں کا تھا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہندو نہیں نکل کے جا رہا، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی پر، اور نتیجہ کیا نکلا، ایک طرف قدغنیں لگاؤ وہ والی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے اس پرانے روایتی تصور کے تحت، اور دوسری طرف یہ ہے کہ سزائیں دو جو اسلامی ہیں۔ بھئی اس ماحول میں یہ اسلامی سزائیں ظلم ہے۔ پہلے آپ وہ جائز رستے سارے کھولیں، اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی غلط حرکت کرتا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دیں۔ سزائیں اتنی کڑی رکھی ہے اسلام نے اس معاملے میں، کوئی ہلکی پھلکی سزا نہیں رکھی۔ جائز رستے آپ نے سارے بند کر کے رکھے ہوئے ہوں تو اتنی بڑی کرپشن آئے گی۔ اچھا ایک بات اور، شخصیت کے اندر کتنا بڑی مصیبت آئے گی۔ آپ دیکھیں رمضان میں لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، کیوں؟ بھوکے ہوتے ہیں، کیوں؟ پیاسے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی جو جبلت ہے اس کی تسکین نہ ہو تو آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کی سیکس انسٹنکٹ کی گریٹیفیکیشن نہ ہو تو آپ نہیں جو ہے نا آپ کے اندر وہ اب نارمل بیہیویئر جنم لے گا، اور یہ کئی سالوں تک مستقل رہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ لاہور میں تھا، یہ 1988 کی بات ہے۔ ایک بندہ آیا اپنے بیٹے کو لے کے ڈاکٹر صاحب سے ملانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں دورے پہ گئے تھے اور کوئی اسے ٹکرا نہیں، باتیں بہت سی تھیں اس کے، تو میں ہی ٹکر گیا۔ میرے سامنے اس نے مسئلہ رکھا، بھئی یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جاتا ہے، نیک آدمی بھی ہے، پھر اس پہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے اور یہ دیوار کے ساتھ ٹکریں مارتا ہے، کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، میں دوزخ میں جاؤں گا، میں ہوں گا۔ وہ کہانیاں اس نے کافی سنائی، مجھے سمجھ آ گئی مسئلہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا شادی شدہ ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں کہا دی فوراً شادی کراؤ نہیں تو پاگل ہوئے گا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے، وہ کتنے لوگ اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں۔ ادھر وہ سمجھتے ہیں یار یہ گناہ کا کام ہے، جو جائز رستہ ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے، ناجائز جو اگر کوئی رستہ کرے گا تو بعد میں گلٹی کانشیس، یہ گلٹی ہے نا جو بندے کو پاگل کرتا ہے۔ یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ایک اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے کچھ جاننے والے تھے، ان کے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، بچہ ملوث ہو گئے، دونوں ٹین ایجر تھے۔ اس کے بعد جب لڑکی کے گھر والوں کو پتہ لگا، انہوں نے کہا جی کوئی نہ تھانہ نہ کچہری نہ کچھ نہ کام، لڑکا حوالے کرو ہمارے۔ اب آپ سمجھ آ رہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر لڑکا حوالے کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ جا کے رپورٹ کرائیں، دونوں برباد یا نہیں برباد؟ لڑکا حوالے کریں تو برباد، چھوڑ دیں مسئلے کو یوں ہی چھوڑ دیں، بندہ قتل ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنے قتل ہوں گے۔ کہنے کو ایک ہلکی سی بات ہے، بہترین حل کیا تھا اس مسئلے کا؟ دونوں کا نکاح کرا دیں۔ بھئی یہ ایک بات ہو گئی ہے، اب یہ واپس نہیں ہو سکتی، چلو آؤ بیٹھو۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ زانی سے نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ، تو وہ بات بھی جڑ جاتی، دونوں کو ملاؤ، نکاح کراؤ، کہانی ختم۔ وہ آپ کرا نہیں سکتے کیونکہ قانون صاحب بیچ میں جو جناب پارلیمنٹ نے بنایا ہے وہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ بچی کے ساتھ بڑا ظلم ہے،
اب ان دو کو آپ بتائیں مجھے، ان کا نکاح ہو جانا ان کے ساتھ عدل تھا، یا جو جس حالت میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ عدل ہے؟ کوئی پتہ نہیں کب کون سا قتل ہو جائے، جس کے اوپر وہ بات لگ گئی ہے اس کی زندگی برباد۔ یہ حالات ہوتے ہیں بھائی، جتنا اللہ حکیم ہے اتنا کوئی اور تو حکیم نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک اللہ کے حکم کے پیچھے کتنی برکتیں ہیں آپ نہیں جانتے، کتنی حکمتیں آپ نہیں جانتے، تو کیوں اتنی خواجہ آصف جتنی عقل جو ہے نا استعمال کر کے تو دو لتی مارتے ہو اللہ کی شریعت کو؟ یہ شکر ہے جو ہم نے ادا کیا ہے۔ اب اس کا اگر فرض کریں، اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو ابھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے نا، یہ جنگ نہیں ختم ہو گئی ہے، انڈیا ختم نہیں ہو گیا ہے، انڈیا ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ گھن لگ گیا ہے اس کو، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم ہوگا۔ لیکن آپ ذرا دوسری بات بھی سوچیں، یہ جو اس کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی ہے، یہ جو اس کے سامنے مسائل آ کے کھڑے ہو گئے، اس سب کا علاج ان کی نظر سے سوچیں کیا ہے؟ وہی ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ان کی زندگی بھی جنگ میں ہی ہے، اور جنگ میں بدلہ لینے میں ہے، اور یہ دنیا بھر میں یہ ایک قیاس نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ ایک ہاٹ وار جو ہے نا سر پہ کھڑی ہے، یہ 6 مہینے سے 12 مہینے کے اندر اندر یہ اس کا امکان ہے، اور یہ جب ہوگی تو بہت شدید ہوگی۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ کر دیتا ہوں اس کی شدت کا۔ ہندوستان کے لیے آپ نے کوئی جو کچھ آپ کے دعوے ہیں ان کے مطابق، میں سمجھتا ہوں سچے ہیں، آپ نے اس دفعہ جھوٹ نہیں بولے بھی ہیں تو بہت تھوڑے بولے ہیں، تو ان کے مطابق انڈیا اب اپنی ایئر فورس سے روبہ عمل آنے کے تو قابل نہیں رہا۔ ویسے تو ان کے پائلٹ اب ہمت بھی نہیں کریں گے، اوپر چڑھا بھی دیں گے تو ہو سکتا ہے نیپال ہی چلے جائیں، تو ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، وہ اگر اس عرصے میں کچھ گیدر کریں گے، ٹیکنالوجی حاصل کریں گے تو وہ دوسری طرف بھی ہو گئی، وہ تو مطلب گروئنگ تو دونوں طرف ہوتی ہے، تو جو پہلے ہی سے ذرا تھوڑا اوپر ہو تو وہ اور اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ والا مسئلہ تو گیا باہر۔ اگلی بات، آپ کو اگر ایئر کور حاصل نہیں ہے تو آپ گراؤنڈ فورسز کو بھی موو نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ وہ اشر ہوگا جو کرگل میں ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ ہمیں ایئر فورس کی وہ نہیں میسر تھی، انہوں نے ہمیں نہ وہ جیسے روئی دھنکے نا اس طرح دھنک کے رکھ دیا، تو وہ مطلب اس کا مطلب یہ بھی اب اس کی گنجائش بھی نہیں۔ نیوی کی بات کی جا رہی ہے، نیوی بھی ایئر فورس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ تو پورا یعنی پیکج بنتا ہے نا، آپ کی گراؤنڈ فورسز بھی ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ نیوی بھی ہے، اوپر سے ایئر کور سب کو چاہیے، اس کے بغیر ان کی کوئی، ایران کے ساتھ دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے، گھر آ کے ٹھکا کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ایئر فورس نہیں ہے۔ تو جو روایتی جنگ ہے اس کا تو آپ نے امکان ہی باقی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اب اس سے کیا، اب ایک طرف انڈیا اب بچ نہیں سکتا، بچے کیسے؟ اب 2 میں سے ایک ہی بچے گا۔ اس بات کا شدید ترین اندیشہ موجود ہے کہ انڈیا نے اگرچہ کہ معاہدہ کیا ہوا ہے فرسٹ اسٹرائک نہ کرنے کا، لیکن یہ کہ وہ اب ایٹمی حملے ہی سے آغاز کرے، اس کے وجود کو خطرہ ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہمیں یہ والا خطرہ درپیش ہے، ابھی دعاؤں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ابھی تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور یہ دعائیں قبول کس نے کرنی ہیں؟ اس کے احکام کے ساتھ ہم یہ کریں تو پھر اس شے کو جو آنے والی ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر دیں گے۔ شکر کا تقاضا کیا تھا، اس کی اور آگے فرما برداری کرتے، کیا ہم نے الٹ ہے۔ تو اگر یہ بے جانے بوجھے ہو گیا ہے، ناسمجھی میں ہو گیا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی طرف جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بغاوتیں اور اس کی نافرمانیاں ان سے بچائے۔ اور باقی ایک یہ بھی ہے، وہ بھی گیا، تباہی بھی پھر گئی، جو بھی ہوا اس طرح کے جرائم کی سزا ہوگی، لیکن پھر بھی آخری مکہ انشاءاللہ اپنا ہی ہوگا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے،
اور اللہ کے گریٹر پلان کے عین مطابق آخری مقام ہے، چھانٹی ہوگی، گند صاف ہوگا، اور یہ کہ جو پھر چھٹ کے بچیں گے وہ جو ہے نا اللہ ان کو پھر سرفراز کرے گا. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نہیں، پوری قوم کو سرفراز کرے گا. اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے اگر ہم یہ اس طرح کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.